بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی ایمان لائیں گے لکم تم پر؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے فریق ایک ایسا فریق ہے یسمعون جو سنتا ہے کلام اللہ رب العزت کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتا ہے، من بعد ما عقلوا بعد اس کے کہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب تنہائی میں ان کے بعض، إِلَى بَعْضٍ دوسرے بعض کو ملتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو، بما فتح جو کھولی اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم بہ تاکہ وہ تمہارے خلاف دلیل بنائیں، بہ ان باتوں کو، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب جو تورات کو بھی نہیں جانتے، الا امانش مگر چند جھوٹی آرزوئیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور چند ان کے گمان۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک بات ہے، لیشتروا تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، بما کتبت جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے، مما یکسبون جو انہوں نے کمایا۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تقریباً بات جو ہے وہ ترجمے میں واضح ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 75 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں یہ ابھی تک امید رکھے ہوئے ہیں۔ پیچھے دیکھیں آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے ہٹ درم ہو گئے ہیں، یہ ایسے ضدی ہو گئے ہیں اہل کتاب کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل، یعنی پتھر بھی جو ہیں یہ جو ہے مخلوق کو، انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ انسانیت کے لیے کیا ہیں؟ نقصان دہ ہیں۔ انسانیت کو ان سے نفع پہنچنا تو دور کی بات، بلکہ انسانیت ان سے تنگ ہو گئی ہے، یعنی انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب کچھ برائیوں کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے امید کر رہے ہیں کہ یہودی اب بھی جو ہیں ہم پر، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ امید نہ کرو۔ وقد کان فریقم یہاں سے ایک فریق کا بیان ہے، اور وہ فریق کون سا ہے؟ وہ فریق ایسا ہے کہ جو جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ ہم سے خود کلام کر کے بتائے کہ یہ تورات ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے کر گئے، اللہ نے ان سے کلام کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اللہ کو دیکھیں گے۔
پھر اللہ نے ان سب کو جو ہے ان پر بجلی گرائی اور وہ سارے مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئے، لیکن پھر وہ مان گئے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا، یعنی اللہ کا کلام بھی سن لیا انہوں نے، ثم یحرفونہ، پھر اس کلام کو بدل دیا. کیسے بدلا؟ کہ واپس آ کے کہا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں جن پر تم آسانی سے عمل کر سکتے ہو ان پر آسانی سے عمل کرو، اور جن پر تم عمل نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دو. یعنی انہوں نے اللہ کا کلام سن کر، اللہ کی بات سن کر اس کے اندر رد و بدل کر دیا. یہاں پہ ایک گروہ کا بیان ہو گیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے دوسرا گروہ ہے، یعنی جن کو منافقین کہتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ظاہری طور پر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کچھ جو یہودی تھے منافق، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. ایمان والوں کو کہا کہ ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے، تاکہ ایمان والوں سے فوائد حاصل کر لیں، دنیاوی فوائد. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ یعنی وہ جو منافق یہودی ہیں وہ جب دوسرے یہودیوں سے ملتے ہیں تو دوسرے یہودی ان کو جو ہے نصیحتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ان کو تورات کی باتیں بتاتے ہو، یعنی تورات کی باتیں بتانے سے کیا مراد ہے کہ تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی نشانیاں ہیں اور آپ کا جو ہے اللہ کے نبی ہونے کی جو نشانیاں ہیں، کیا تم یہ ان لوگوں کو بتاتے ہو؟ یعنی اگر تم یہ باتیں ان کو بتاتے ہو تو پھر تو تم جو ہے کیا کر رہے ہو؟ یہ باتیں دلیل بنیں گی تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں. ٹھیک ہے، یعنی تم یہ باتیں ان کو نہ بتاؤ. وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو ان سے ملتے بھی ہو تو تورات کی باتیں تم نے ان کو نہیں بتانی. اگر تم تورات کی باتیں بتاؤ گے تو پھر یہ باتیں جو ہیں وہ تمہارے خلاف جو ہے دلیل بن جائیں گی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے ان کو نہیں بتانا کہ تورات کے اندر ساری نشانیاں موجود ہیں. افلا تعقلون، پھر وہ ان کو سمجھاتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب اللہ ان کو ان کے اس عمل کا جواب دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب باتوں کو جانتا ہے. یعنی جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ سب اللہ جو ہے ان باتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا گروہ ہو گیا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے تیسرے گروہ کا بیان ہے. وہ تیسرا گروہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ امیون، کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے، یعنی تورات کو نہیں جانتے، مگر کچھ چند جھوٹی آرزویں ہیں، چند ان کے گمان ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ جھوٹی آرزویں کیا ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یعنی جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ دوزخ میں اللہ ہمیں ڈالے گا ہی نہیں. قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جس بنی اسرائیل نے، جس یہودی نے خطرے کروائے ہوں گے انہیں وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے. یعنی یہ چند انہوں نے جھوٹی آرزویں پالی ہوئی ہیں. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر جائیں گے بھی صحیح تو چند دنوں کے لیے، ان دنوں کے لیے ہم جائیں گے جس میں جو ہے ہمارے آباء اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی. یعنی یہ ساری انہوں نے جھوٹی آرزویں کی ہوئی ہیں اور یہ سب ان کے گمان ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہاں سے اللہ رب العزت ان کے یعنی جو عالم ہیں، جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، ان کی جو ہے برائی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب اللہ کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. یعنی اللہ کی طرف سے کچھ احکام آئے ہیں، وہ ان احکام کا انکار کرتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. وہ کیا اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ جیسے اس کی مثال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ شادی شدہ زانی کی سزا تورات میں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر دو ہیں، یا پھر جو ہے اس کو گدھے پر بٹھا کے اس کے پورے شہر کے چکر لگاؤ، یا اس کو جلا وطن کر دو. یعنی یہ احکام انہوں نے بتائے اور اپنی ہاتھ سے لکھ کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ چند ثمن یعنی چند پیسے کما لیں، چند پیسے خرید لیں. یعنی وہ کچھ لوگوں کو سنگسار ہونے سے بچانا چاہتے تھے. تو اللہ پھر ان کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ وعیدات دے رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا. وہ کماتے کیا تھے کہ عرب لوگ جن کے پاس کتاب نہیں تھی وہ ان کو کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، تو وہ ان سے مسائل پوچھتے تھے.
تو وہ مسائل بتانے کے بھی ان سے پیسے لیتے تھے کہ ہم جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، تو ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے بھی تب جب آپ ہمیں پیسے دو گے، اور پھر وہ مسئلے بھی غلط بتاتے تھے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ جو کچھ وہ اس کے اندر یعنی اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور جو کچھ وہ اس کے ذریعے سے ثمن قلیلہ کماتے ہیں، یہ سب ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اگر دنیا میں یہ ہلاک نہ بھی ہوں تو اللہ نے قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔